أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنت محمد سرقت لقطعت يدها دستو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے دستو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں بھی دوڑا دیے گھوڑے ہم نے ہم ہی کو اور اس اجلاس میں شریک ہوئی ہماری ماؤں بہنوں میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں سے خطاب کرتا ہے کہ مسلمانوں مایوس نہ ہو جانا مسلمانوں غم نہ کرنا ہم تمہیں بادشاہ بنائیں گے ان کنتم مؤمنین مسلمانوں پریشان نہ ہو جانا حیران نہ ہو جانا دشمن تم پر وار کرے تم پر حملہ کرے تمہیں پریشان کرے تو بالکل گھبرانا نہیں غم نہ کرنا پریشان مت ہو جانا مایوس نہ ہو جانا ہم تمہیں بادشاہ بنائیں گے ہم تمہیں خلیفہ بنائیں گے ہم تمہیں صاحب وقت بنائیں گے لیکن شرط ہے اپنے اندر ایمان پیدا کر لو لیکن شرط ہے اپنے اندر ایمان پیدا کر لو میرے بھائیوں ایمان پیدا کرنے کے لیے قرآن کی اس آیت کو پڑھیے اور سمجھیے جس میں اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو حکم دے رہا ہے میں کی آواز پھٹ رہی ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ اللہ تعالیٰ حکم دیتا تم آپس میں احسان کرو بھلائی کرو انصاف سے کام لو ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنا ہے اچھے سے پیش آنا ہے لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہے انصاف کا معیار ہو یہ ہو کہ نہ بھائی دیکھا جائے نہ پرداری دیکھی جائے نہ قوم دیکھی جائے نہ یہ دیکھا جائے کہ کس بستی کا ہے نہ یہ سمجھا جائے کہ یہ کس رشتہ سے بلکہ انصاف کرو تو اللہ کو سامنے رکھ کے کرو قرآن کو سامنے رکھ کے کرو حدیث کے مطابق انصاف کرو عدل کرو دنیا میں بھائی چارہ پیش کرو کسی کو یہ نہ سمجھو کہ یہ کس خاندان سے کس بستی سے کس قبیلے سے ہے میرے بھائیوں یہ اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرو لوگوں کے ساتھ انصاف کرو جب بھائی چارہ قائم رہے گا لوگوں کے ساتھ ہمارا انصاف صحیح رہے گا نہ کسی مسجد کو توڑنے کی بات ہوگی نہ کہیں مندر توڑے جائیں گے نہ کہیں مسجد توڑی جائے گی نہ کسی مدرسے پہ تالے لگیں گے نہ کسی چارچ کو ڈھائے جائیں گے نہ کسی گرجا پر لوگ چڑھائی کریں گے میرے بھائیوں دنیا میں اگر بھائی چارہ قائم ہو جائے عدل و انصاف لوگ سمجھنے لگے تو میرے بھائیوں یہ بھائی چارہ برقرار رہیں گے یہ ہماری دوستی برقرار رہے گی یہ دیش ہمارا صحیح سلامت رہے گا نہ خون بہے گا نہ ایک دوسرے کے اوپر وار کریں گے نہ حملہ کرے گا اور نہ یہ بھارت ہمارا ٹوٹے گا لیکن آئے دن ہم اور آپ کیا سنتے ہیں
کہ کوئی مسجد توڑ دی گئی, کسی مدرسے پر پابندی لگا دی گئی. میرے بھائیوں, آج یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک سے امن ختم ہو گیا ہے, ہمارے ملک سے شانتی ختم ہو گئی ہے, ملک میں بھائی چارہ ختم ہو گیا ہے. اس لیے آئے دن ہمیں اور آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ ہم سے ہماری مسجد چھین لی گئی, ہم سے ہمارا مدرسہ چھین لیا گیا. مسلمانوں, یو پی کے اندر سنبھل ضلع کے اندر حال ہی میں جو واقعہ پیش آیا کہ جو شاہی مسجد سنبھل کے اندر موجود ہے اس پر پابندی لگا دی گئی, اس پر نماز پڑھنے پر روک لگا دی گئی. آج یہی وجہ ہے کہ غیر ہم سے فائدہ اٹھا رہا ہے, دوسری قوم ہم سے فائدہ اٹھا رہی ہے, اور یہ ہم اقلیت ہے, ہماری ان مجبوریوں کا فائدہ وہ اٹھا رہی ہے, اور آئے دن ہم سے ہماری مسجدیں چھین رہی ہے. لیکن مسلمانوں کو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ پریشان نہیں ہونا چاہیے, غم نہیں کرنا چاہیے. اپنے ایک ہاتھ میں اگر سنویدھان لے کے رہے, ایک ہاتھ میں قرآن لے کے رہے, تو اپنے دوسرے ہاتھ میں سنویدھان لے کے رہے, اور یہ قانون سکھائیں کہ اسلام میں کیا کہتا ہے, ہمیں ہمارا سنویدھان کس طرح جینے کا حق دیتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ 19 نومبر 2024 میں جو ایک یچیکا دائر ہوئی, یچیکا دائر ہوئی سنبھل کے لوگوں نے, یچیکا دائر کی ہندو پکش کے لوگوں نے, کہ یہاں مندر تھی اور اس کو توڑ کر مسجد بنائی. نومبر 2024 کو یچیکا دائر ہوئی, اور اسی دن یہ ڈسٹرکٹ کورٹ نچلی عدالت سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے, اور سروے کی ٹیم مسجد کو سروے کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. میرے بھائیوں, ہندوستان کے کسی بھی قانون میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ ایک پکش نے آپ کو کچھ کہا اور دوسرے پکش کو سنے بغیر آپ فیصلہ کر دیں, دوسرے پکش کو سنے بغیر آپ وہاں سروے ٹیم بھیج دیں. کسی بھی قانون میں نہیں ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں, یہ نہ مسلمان کہتا ہے, یہ پوچھتا ہے بھارت کہ جب آپ کو ہندو پکش نے یچیکا دائر کی کہ یہاں مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی ہے, آپ مسلم پکش کو بھی سنتے, آپ مسجد کمیٹی کو بھی سنتے کہ ہاں کیا اصل معاملہ ہے, اس کے بعد آپ کی سروے کی ٹیم آتی, لیکن دوسرے پکش کو سنے بغیر آپ نے فیصلہ کر دیا. اور سروے کی ٹیم آ گئے, ایک دن نہیں 2 دن جب آ گئے تو مسلمانوں نے اپنے حق کے مطابق